پہ عورتیں بھی آئیں گی، اللہ کی بارگاہ میں ایسی عورتیں بھی آئیں گی جنہوں نے سماج میں تانے سن لیے، ان کے ماں باپ نے بھی ان کو برا بھلا کہا، ان کے گھروں میں ان کے خاندان میں ان کو برا بھلا کہا گیا، مگر وہ کبھی بغیر پردے کے باہر نہ نکلی، کبھی اپنے جسم کی نمائش نہیں کی۔ جب ساری دنیا بے حیائی اور بے پردگی میں پڑی ہوئی تھی، اس مسلمان لڑکی نے اپنے پردے سے، اپنی شرم و حیا سے کوئی کمپرومائز نہ کیا۔ وہ بھی کل اللہ کی بارگاہ میں کہے گی انی ظننت انی ملاق حسابیہ، اے اللہ مجھے پتا تھا، مجھے یقین تھا میری محنت کامیاب ہو جائے گی، مجھے پتا تھا جب ساری میری بہنیں جب بے حیائی کیا کرتی تھیں، غیر محرم لڑکوں سے باتیں کیا کرتی تھی، اے اللہ میں نے اپنی جوانی کو بچا کر کے رکھا، میں نے اپنے کردار کو بچا کر کے رکھا، میں نے کوئی غلط کام نہ کیا، میں نے اپنے جسم کو کسی ناجائز طریقے سے استعمال نہ کیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا حساب مجھے ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا، موت جب تجھ کو آواز دے گی، موت جب تجھ کو آواز دے گی، گھر سے باہر نکلنا پڑے گا، روٹھ جائیں گی جب تجھ سے خوشیاں، غم کے سانچے میں ڈھلنا پڑے گا، وقت ایسا بھی آئے گا ناداں، تجھ کو کانٹوں پہ چلنا پڑے گا، اتنا معذور ہو جائے گا تو، اتنا مجبور ہو جائے گا تو، یہ جو مخمل کا چولا ہے تیرا، یہ کفن میں بدلنا پڑے گا، کر لے ایمان سے دل کی صفائی، چھوڑ دے تو برائی، وقت باقی ہے عاصی سنبھل جا، ورنہ دوزخ میں جلنا پڑے گا، ایسی ہو جائے گی تیری حالت، کام آئے گی دولت نہ طاقت، ایسی ہو جائے گی تیری حالت، کام آئے گی دولت نہ طاقت، چھوڑ کر اپنی اونچی حویلی، تجھ کو باہر نکلنا پڑے گا، جلوے حسن بھی جا بجا ہے اور خطرات بھی ہیں زیادہ، زندگانی کا یہ راستہ ہے، ہر قدم پہ سنبھلنا پڑے گا، باپ بیٹے یا بھائی بھتیجے تیرے ساتھی ہیں جیتے یہ جی کے، اپنے آنگن سے اٹھنا پڑے گا، اپنی چوکھٹ سے ٹلنا پڑے گا، ہے بہت ہی بری چیز دنیا، کیوں سمجھتا ہے دنیا کو اپنا، باز آ جا گناہوں سے ورنہ عمر بھر ہاتھ ملنا پڑے گا، پیار سے سب کو اپنا بنا لے، جس قدر ہو سکے تو دعا لے، پیار سے سب کو اپنا بنا لے، جس قدر ہو سکے تو دعا لے، مت لگا آگ نفرت کی ناداں، ورنہ تجھ کو بھی جلنا پڑے گا، چاہتا ہے اگر سرخ روئی، چاہتا ہے اگر نیک نامی، یہ ادا چھوڑنی ہوگی تجھ کو، اس چلن کو بدلنا پڑے گا،
ہے اگر تجھ کو انسان بننا تو یہ تو قیصر میری بات سن لے، چھوڑنی ہوگی ہر ایک برائی، خواہشوں کو کچلنا پڑے گا، زندگی ایک کرائے کا گھر ہے، ایک نہ ایک دن بدلنا پڑے گا۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، آپ کے اس گاؤں میں اس مدرسے کے سالانہ پروگرام میں لگاتار دوسری مرتبہ حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آدھی رات گزر چکی ہے، رات کے تقریباً 1:15 بج رہے ہیں۔ اب تک آپ نے علماء کرام کے مختلف موضوعات پر بیانات سنے۔ شیخ نور الاسلام رحیمی صاحب، ان کا بھی خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ آسام سے تشریف لائے ہوئے بنگلہ زبان کے بڑے میٹھے اور بڑے بہترین خطیب اور مقرر شیخ منور حسین آسامی صاحب کو بھی آپ مجھ سے پہلے سن رہے تھے۔ ممکن ہے میرے بعد بھی 1-2 علماء کا خطاب ہونا ہو۔ یہ جلسے، یہ تقریریں، یہ پروگرام میرے بھائیوں ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے اور شیطان کے راستے سے ہمیں بچانے کے لیے یہ باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے اڑا دیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم جو باتیں سنیں ان کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ جو اچھی باتیں ہم سنیں ان کو اپنائیں، اور جن بری باتوں سے ہمارے علماء ہمیں روکتے ہیں ان سے ہم بچنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کا نظام اور سسٹم ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے، ایک ٹائم فکس کیا ہے۔ اس ٹائم پر اس کو موت آئے گی، وہ مر جائے گا، اور مرنے کے بعد اب قیامت تک اپنی قبر کے اندر، جس کو آپ قبر کی زندگی کہہ لیں، جس کو آپ برزخ کی زندگی کہہ لیں، اس زندگی میں، اس جیون میں اپنے عمل کے اعتبار سے انسان رہے گا۔ اگر اچھا عمل تھا، عقیدہ اچھا تھا، عمل اچھا تھا، تو قبر کی زندگی اس کے لیے جنت کا نمونہ بن جائے۔ اگر عمل خراب تھا، اگر عقیدہ خراب تھا، اگر کیریکٹر خراب تھا، تو وہ قبر کی زندگی اس کے لیے جہنم کا ایک سیمپل بن جائے گی، جہنم کا ایک نمونہ بن جائے گی۔ اس کے بعد جب قیامت آئے گی تو رب العالمین اپنے بندوں کا حساب لے گا، اور وہاں جو کامیاب ہوگا اس کا نام اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے داہنے ہاتھ میں دے گا۔ جو ناکام ہوگا اس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں، اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ یہ پہچان ہوگی کامیابی کی اور ناکامی کی۔ اللہ کے پاس کون ہے؟ اللہ کے پاس کون ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا؟ اور اللہ کیا پھیل کون ہے جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں ملے گا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، قرآن کا 29واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے رائٹ ہینڈ میں دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا اے لوگو یہ دیکھو، یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نام اعمال، یہ ہے میری زندگی بھر کا کچا چٹھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے کہے گا
مجھے یقین تھا، مجھے پتا تھا میں اللہ کی بارگاہ میں ناکام نہیں ہوں گا، مجھے معلوم تھا میرا نام اعمال میرے داہنے ہاتھ میں ملے گا۔ جب دنیا کے لوگ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، میں اللہ کے احکام کے اوپر چلا کرتا تھا۔ فجر کی اذان ہوا کرتی تھی، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز لاؤڈ اسپیکر سے آیا کرتی تھی، مؤذن چلا چلا کر کے کہتا تھا کہ اذان نماز نیند سے بہتر ہے، الصلاۃ خیر من النوم نماز نیند سے بہتر ہے۔ میرے دوسرے ساتھی رات رات بھر موبائل میں لگے رہتے تھے اور فجر کے ٹائم سوئے پڑے رہتے تھے۔ میں سردی میں، گرمی میں، بارش میں اٹھ کر کے فجر کی نماز جا کر کے ادا کیا کرتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے نبی سے سنا تھا، میں نے اپنے نبی کی حدیث سنی تھی کہ دنیا کی اندر سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے تو فجر کی 2 رکعت ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں یہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں۔ میں اپنی نیند کو قربان کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتا تھا۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مجھے یقین تھا میرا حساب مجھے مل کر کے رہے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں برباد نہیں ہوں گا، مجھے پتا تھا۔ وہاں فہو فی عیشۃ راضیہ، تو جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین زندگی عطا فرمائے گا۔ فی جنت عالیہ، اسے اللہ تعالیٰ جنت میں اونچے اونچے مکانات دے گا۔ قطوفہا دانیہ، دنیا میں اس بیچارے کو کبھی پھل فروٹ ملے ہوں یا نہ ملے ہوں، جنت میں سارے پھل فروٹ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ جنت کے پیڑوں کے جو پھل ہوں گے اس کے لیے جھکے ہوئے ہوں گے، اسے کوئی پھل توڑنے کے لیے چڑھنا نہیں پڑے گا، اسے کسی پھل کو توڑنے کے لیے محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ قطوفہا کے لیے اس کے پاس تنخواہ کے پیسے نہیں۔ جب امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں تو یہ قوم کہتی ہے امام صاحب تھوڑا اور اچھی قرأت کیجیے۔ امام تلاش کرتی ہے تو سوچتی ہے کہ امام عبد الرحمن السدیس کا اور امام سعود الشریم کی آواز والا ہم کو امام مل جائے، اور تنخواہ کیا دے گی؟ 5000 روپیہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم کا مال کھانے والا جہنم کی آگ میں جائے گا تو اپنے قوم کے مولویوں اور اماموں اور ٹیچروں کا خون چوسنے والے ابھی کتنے ٹیچر ہیں مدرسوں میں، ان بیچاروں کی تنخواہ 4000 5000 روپیہ ہے، اور وہ 5000 روپیہ تنخواہ بھی ان کو مدرسے کا مینجمنٹ کہتا ہے، مدرسے کے ناظم کہتے ہیں، مدرسے کی کمیٹی کہتی ہے کہ مولوی صاحب آپ کے پیسے کے برابر ہمارے پاس بجٹ میں پیسہ نہیں ہے، آپ جائیے چندہ کر کے لائیے، اسی میں سے آپ اپنی تنخواہ لے لیجئے۔ یعنی مولوی بیچارہ مدرسے میں پڑھائے بھی اور اس کے بعد سیلری جب ملنے کا ٹائم آئے تو وہ چندہ کر کے اپنی سیلری لائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ڈوب مرے ہم، شرم سے ڈوب مرے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ میرے نبی نے کہا تھا مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے کے پہلے اس کی مزدوری دے دو، یا مولوی اور ٹیچر اور معلم مہینہ بھر پڑھاتا ہے اس کے بعد اس کی تنخواہ کا پیسہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اور آج حالات یہ ہیں، لاک ڈاؤن کے بعد کتنے مولویوں نے مسجدوں میں پڑھانا بند کر دیا، مدرسوں میں پڑھانا بند کر دیا۔ کیوں؟ مسجد کی کمیٹی نے کہا مولوی صاحب لاک ڈاؤن لگائے، اب ہمارے پاس تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ مسجد کے ذمہ داروں نے کہا، مدرسے کے ذمہ داروں نے کہا، وہ مولوی بیچارہ جس نے آج تک کبھی رکشہ نہیں چلایا، جس نے آج تک کبھی ٹالی نہیں چلائی، جس نے آج تک کبھی ٹوٹو نہیں چلایا، اس مولوی کے سارے روزی روٹی کے راستے بند ہو گئے۔ اس نے لاک ڈاؤن میں قرضے لے لے کر اور لوگوں سے بھیک مانگ مانگ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالا، اور جب لاک ڈاؤن ختم ہوا اس نے طے کر لیا اب کسی کی غلامی نہیں کرنا ہے، اب مسجد کی امامت نہیں کرنا ہے، اب مدرسے میں ٹیچر نہیں بننا ہے۔ اب آج وہ جا کے بزنس کر رہا ہے اور مزدوری کر رہا ہے، لیکن اس کا کہنا ہے کہ میں یہ غلامی نہیں کروں گا، میں مسجد میں امامت نہیں کراؤں گا۔ آج میرے پاس فون آتا ہے میرے بھائی، کبھی گجرات سے آتا ہے، کبھی ممبئی سے آتا ہے، کبھی دلی سے آتا ہے، شیخ عبد الغفار صاحب کوئی اچھی آواز والا امام بتا دیجئے، کوئی اچھی تقریر کرنے والا جمعہ کا خطیب بتا دیجئے، کوئی اچھا قرآن پڑھانے والا حافظ بنا دیجئے، بتا دیجئے۔ آج ہندوستان میں لاکھوں مدرسے ہیں، ہر سال ہزاروں حافظ اور قاری اور عالم بن کے نکل رہے ہیں، مگر میرے بھائیوں یہ حافظ اور یہ عالم یہ مدرسوں میں نہیں پڑھانا چاہتے، یہ مسجدوں میں امام نہیں بننا چاہتے، ان کی زندگی اتنی خراب کر دی گئی، اتنی بیکار کر دی
دی گئی اور ان کو اتنی کم تنخواہ دی جاتی ہے، اب اس لائن میں کوئی آنا نہیں چاہتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر یتیم بے بس ہے، اگر یتیم بے سہارا ہے اور یتیم کا مال کھانے والا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اس کے پیٹ میں، اس حرام خور کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی۔ تو جو ان علماء کا، ان مسجدوں کے اماموں کا اور ان مدرسے کے مولویوں اور حافظوں کا پیسہ کھا جاتے ہیں اور ان کا خون چوستے ہیں، وہ بھی اپنے انجام کے لیے تیار رہیں، ان کا انجام بھی بہت برا ہونے والا ہے۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے کر کے جاتی ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، بدکاری کے قریب نہ جانا۔ تم جب جوان ہو گئے، بالغ ہو گئے، ہم نے شادی کا سسٹم رکھا، ہم نے نکاح کا سسٹم رکھا، تم نے نکاح کیوں نہ کر لیا، تم نے شادی کیوں نہ کر لی، تم نے زنا کیوں کیا، تم نے ناجائز طریقے سے سنبندھ کیوں بنایا، تم نے ناجائز طریقے سے اپنی خواہشات کو پورا کیوں کیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جانا، إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ زنا کا راستہ بڑا گندا راستہ ہے، بڑا برا راستہ ہے۔ اللہ کے نبی جب فجر کی نماز پڑھاتے تھے، فجر کی نماز پڑھا کے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے اور صحابہ سے پوچھتے تھے، صحابہ کیا آج آپ لوگوں نے کوئی خواب دیکھا ہے، کوئی سپنا دیکھا ہے؟ اگر کوئی صحابی کوئی سپنا دیکھتے تھے، کوئی خواب دیکھتے تھے، بیان کرتے تھے، اور کبھی کبھی اللہ کے نبی اپنا بھی خواب بیان کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے اپنا خواب بیان کیا، میں سویا ہوا تھا، 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے لے کر کے گئے اور بہت ساری چیزیں مجھے دکھائیں۔ جب میں چل رہا تھا ان فرشتوں کے ساتھ تو میں نے دیکھا ایک جگہ ایک تندور بنا ہوا ہے۔ اب پتہ نہیں تندور کو آپ کی بنگلہ زبان میں کیا بولتے ہیں، جو روٹی جہاں بنتی ہے، جس دکان پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک چولہا ٹائپ کی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر روٹی کو پکاتے ہیں، اس کو تندور بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے تندور کے جیسی ایک چیز دیکھی، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، میں نے دیکھا کہ اس کے اندر سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، اس کے اندر سے چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ فرشتوں نے کہا بھی آپ آگے چلیے، ہم بعد میں بتائیں گے۔ جب بعد میں اللہ کے نبی نے پوچھا وہ کس کی آواز تھی تو فرشتوں نے کہا ہؤلاء الزناة والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زانیوں، یہ زناکار مردوں کی اور زناکار عورتوں کی آواز تھی، ان کے نیچے سے جہنم کی آگ کا انگارہ اور جہنم کی آگ ان کی شرمگاہ کے اندر داخل ہوتی ہے، اور اس کرتوت کی سزا ان کو اس طریقے سے برابر جہنم میں ملتی رہے گی کہ ان کو ایک تندور میں ڈالا جائے گا، اور جس طریقے سے تندور میں کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، ان حرام خوروں، ان زانیوں اور ان بدکاروں کی شرمگاہ میں آگ کے شعلے جائیں گے اور وہ چلائیں گے اور چیخیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ عذاب کا منظر دیکھا تھا۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائی؟ آج حالات یہ ہے، اسی سیمانچل میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ کتنے لڑکی اور لڑکی جب ناجائز تعلق بنا لیتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں تو پنچایت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں نے غلط کام کیا ہے، لیکن سزا لڑکے کو دی جائے گی۔ لڑکے پر 1 لاکھ روپے کی پینالٹی لگائی جاتی ہے اور وہ 1 لاکھ لڑکا اس لڑکی کے گھر والوں کو دیتا ہے۔ اور مجھے یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ بعض بے غیرت اور بے شرم لڑکیاں اس کو پیشہ بنا لیتی ہیں اور الگ الگ لڑکوں کو پھنساتی ہیں، اور جب یہ معاملہ کیس جب یہ پنچایت میں جاتا ہے تو یہی فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ لڑکا 1 لاکھ روپیہ جو ہے اس کو دے، اور اس طریقے سے اس کا کام چلتا ہے۔ میرے بھائیوں، زناکار مرد اور زناکار عورت یہ دونوں سوسائٹی کے لیے بہت بڑا عذاب ہیں۔ اللہ نے سورہ نور کے اندر فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو اگر وہ کنوارے ہیں تو 100 کوڑے کی سزا دے دو، 100 کوڑے ان کو مارو، اور جب یہ سزا دو تو کسی بند کمرے میں مت دو۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، زناکار مرد کو اور زناکار عورت کو کھلے عام یہ سزا دی جائے، اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی اور شہر سے نکال دیا جائے گا 1 سال کے لیے، اور اگر شادی شدہ ہے، اگر لڑکی شادی شدہ ہے، اگر لڑکا شادی شدہ ہے تو شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے گا، اس کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے گا، اس کو سزائے موت دے دی جائے گی۔ اور مجھے اسٹیٹمنٹ یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا، جب دلی میں نربھیا کانڈ ہوا تھا اور ایک لڑکی کو 18-19 سال کی لڑکی کو چلتی بس میں اس کے ساتھ ریپ کیا گیا اور اس کی شرمگاہ میں بڑی بے رحمی سے اس کو زخمی کیا گیا اور اس کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، تو اس وقت میڈیا میں وہ کانڈ بہت زیادہ پھیلا تھا۔ اس وقت راج ٹھاکرے نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ اگر زنا کی سزا اور بلاತ್ಕಾರ کی سزا وہ دے دی جائے جو اسلام نے مقرر کی ہے اور جو قرآن نے بتائی ہے تو شاید یہ ریپ کے
کیس بند ہو جائیں گے۔ مگر ایک بات مجھے کہنے دیجئے کہ عدالت کی نظر میں ریپ کیا ہے؟ لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کرے تو یہ ریپ ہے، لیکن اسلام کی نظر میں اگر انلیگل طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے اگر لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر میرج کے اگر آپس میں سمبند بناتے ہیں تو یہ ریپ ہی کہلائے گا، یہ زنا ہی کہلائے گا، اور دونوں کو سزا دی جائے گی۔ اگر آپس کی سہمتی سے یہ کام ہو رہا ہے تو دونوں کو سزا دی جائے گی، اور اگر لڑکا لڑکی کے ساتھ زبردستی کر